اللہ کے حاضر و ناظر پر سب زور دیتے ہیں. اللہ حاضر و ناظر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر میں بڑی بحث مباحثے ہیں جی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. مسئلہ حل ہو جائے گا یہ والا. جو یہ باتیں میری انشاءاللہ سنے گا اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا حاضر و ناظر والا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کو نہیں مانتا اور یا اللہ کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، تو حضرت حسن افغان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی اولیاء میں ہوئے ہیں. کسی استاد سے نہیں پڑھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نامور خلیفہ ہیں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اپنے سب مریدوں سے کہ جاؤ ایک مرغی لاؤ اور اس کو ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ کوئی دیکھتا نہ ہو. تو ان میں حضرت حسن افغان بھی شامل تھے. وہ سب مریدین نکل گئے، کوئی پہاڑ کی طرف، کوئی دریا کی طرف، کوئی جنگل کی طرف، اور کوئی گھر کے تیسرے کمرے میں داخل ہو گیا، کوئی پورے میں داخل ہو گیا. تو ان میں حضرت حسن افغان بھی شامل تھے. تو تھوڑی دیر گزری تو مرید جو تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے. کسی نے کہا حضور میں ذبح کر رہا ہوں، میں نے گھر کے تیسرے کمرے میں ذبح کی جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کسی نے کہا جی میں پہاڑ کے غار میں چلا گیا تھا. کسی نے کہا جی میں جنگل میں چلا گیا تھا، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. سب آ گئے مگر حضرت حسن افغان نہیں آئے. اب یہ دوسرے جو مریدین تھے یہ حضرت حسن افغان سے حسد کرتے تھے اور مرشد پاک کے الطاف و کرم کو دیکھتے ہوئے آپ سے جو ہے نا کینہ رکھتے تھے اور آپ کے متعلق بھڑکاتے تھے سرکار کو کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو جب یہ معاملہ چلا تو یہ سرکار نے پھر ان کو دکھانے کے لیے کہ میں حسن افغان کے ساتھ کیوں اتنی محبت کرتا ہوں، حاسدین کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی. تو جب وہ سب لے آئے تو کہنے لگے دیکھے حضور کتنا ٹائم ہو گیا ہے، وہ بھی تک آیا نہیں، وہ لیٹ ہے، یہ ہے نافرمان، یہ آپ کی بات کو مانتا نہیں. اس طرح کی باتیں کر کے نا آپ کے متعلق ریشہ دوانیاں جو ہے کرنے لگے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسن افغان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ تشریف لائے. تو آپ کے ہاتھ میں مرغی بالکل ثابت تھی، سلامت تھی، یعنی ذبح نہیں ہوئی تھی. وہ سب آپ کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھیں سرکار، ایک تو پتہ نہیں کہاں سے یہ گھوم پھر کے آئے ہیں، آپ کا حکم نہیں مانا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ہم پہلے ہی آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے مریدوں سے کہا ذرا ٹھہرو، بات تو کرنے دو مجھے. آپ نے فرمایا حسن افغان کہاں سے ہے اتنی دیر، اور تمہیں حکم دیا تھا کہ یہ مرغی ذبح کر کے لاؤ اور ایسی جگہ پہ کرو جہاں پہ کوئی دیکھتا نہ ہو. تو آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ حضور مجھے دیر اس لیے ہو گئی تھی کہ میں نماز پڑھنے لگ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ٹائم تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا وقت لگایا. اور دوسرا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں پہ اس کو وہاں پہ ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی دیکھتا نہ ہو. تو حضور جہاں بھی میں گیا ہوں مجھے وہاں پہ اللہ نظر آیا ہے، مجھے اپنا رب وہاں پہ موجود ملا ہے، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جو خالی ہو. تو آپ نے تو فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں پہ کوئی دیکھتا نہ ہو. تو میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے اپنے رب کو دیکھتا ہوا پایا، موجود پایا. تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو وہ جتنے مریدین تھے وہ شرمندہ ہو گئے. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ اب تمہیں پتہ چلا ہے اس کا کیا مقام ہے. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مقام. جب خدا رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی شان اور اس کا مقام کیا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان کیا ہے. جب ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک، محمد کی شان رحمت وہاں تک۔ تو جو بھی انسان خدا کی کائنات میں جہاں بھی جائے گا وہاں پہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ تو اس بات سے ایک تو اللہ رسول کی شان و عظمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کے درجات ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے اور کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔